بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انا جعلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حامیم، قسم ہے اس واضح کتاب کی، ہم نے اس کو عربی زبان کا قرآن بنایا ہے تاکہ تم سمجھو، اور بے شک یہ اصل کتاب میں ہمارے پاس ہے، بلند اور پرحکمت۔ تشریح: ام الکتاب سے مراد لوح محفوظ ہے جو اللہ کے پاس ہے۔ لوح محفوظ میں اللہ تعالیٰ نے اس اصل دین کو ثبت کر رکھا ہے جو اس کو انسانوں سے مطلوب ہے۔ یہی اصل دین مختلف زبانوں میں مختلف پیغمبروں پر اترا، اور وہ پیغمبر آخر الزماں پر عربی زبان میں اتارا گیا۔ اب عربی قرآن ہی موجودہ دنیا میں اصل دین خداوندی کا نمائندہ ہے۔ حاملین قرآن کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو ہر زبان میں منتقل کر کے اسے تمام قوموں تک پہنچائیں، تاکہ اس دین کو جس طرح عربوں نے سمجھا اسی طرح دوسرے لوگ بھی اس کو سمجھ سکیں۔ قرآن کا بلند اور پرحکمت ہونا اس کے کتاب الہی ہونے کا ثبوت ہے۔ قرآن کی زبان اور اس کے مضامین خدائی عظمت کے ہمسطح ہیں، اور یہی اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ خدا کی کتاب ہے۔ قرآن اگر انسانی کلام ہوتا تو اس میں وہ غیر معمولی عظمت نہ پائی جاتی جو اب اس میں پائی جا رہی ہے۔ أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا أَنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَّبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُم بَطْشًا وَمَضَىٰ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ۔ کیا ہم تمہاری نصیحت سے اس لیے صرف نظر کر لیں گے کہ تم حد سے گزرنے والے ہو، اور ہم نے اگلے لوگوں میں کتنے ہی نبی بھیجے، اور لوگوں کے پاس کوئی نبی نہیں آیا جس کا انہوں نے مذاق نہ اڑایا ہو۔ پھر جو لوگ ان سے زیادہ طاقتور تھے ان کو ہم نے ہلاک کر دیا، اور اگلے لوگوں کی مثالیں گزر چکی۔ تشریح: آج دنیا میں بے شمار ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو پچھلے پیغمبروں کا نام عزت کے ساتھ لیتے ہیں۔ ایسی حالت میں یہ بات بڑی عجیب معلوم ہوتی ہے کہ ان پیغمبروں کا بشمول پیغمبر اسلام ان کے ہم زمانہ لوگوں نے مذاق کیوں اڑایا۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ پچھلے لوگ وحشی تھے اور آج کے لوگ مہذب ہیں، یہ صرف زمانے کا فرق ہے۔ آج لمبی مدت گزرنے کے بعد ہر پیغمبر کے ساتھ تاریخی عظمت کا زور شامل ہو چکا ہے، اس لیے آج ہر ظاہر بین پیغمبر کو پہچان لیتا ہے، مگر پیغمبر اپنے زمانے کے لوگوں کو صرف ایک عام انسان نظر آتا تھا۔ اس وقت پیغمبر کی پیغمبرانہ حیثیت کو پہچاننے کے لیے حقیقت بھی نگاہ درکار تھی، اور بلا شبہ حقیقت بھی نگاہ دنیا میں ہمیشہ سب سے کم پائی گئی ہے۔ دعوت حق کے مخاطبین خواہ
کتنا ہی زیادہ غلط رویہ اختیار کریں، دائی یک طرفہ طور پر صبر کرتے ہوئے اپنے دعوتی عمل کو جاری رکھتا ہے تاکہ وہ وقت آ جائے جب کہ خدا اپنی طرف سے کوئی فیصلہ فرما دے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَنشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ۔ اور اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو وہ ضرور کہیں گے کہ ان کو زبردست جاننے والے نے پیدا کیا، جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا اور اس میں تمہارے لیے راستے بنائے تاکہ تم راہ پاؤ، اور جس نے آسمان سے پانی اتارا ایک اندازے کے ساتھ، پھر ہم نے اس سے مردہ زمین کو زندہ کر دیا، اسی طرح تم نکالے جاؤ گے، اور جس نے تمام قسمیں بنائیں اور تمہارے لیے وہ کشتیاں اور چوپائے بنائے جن پر تم سوار ہوتے ہو تاکہ تم ان کی پیٹھ پر جم کر بیٹھو، پھر تم اپنے رب کی نعمت کو یاد کرو جب کہ تم ان پر بیٹھو، اور کہو کہ پاک ہے وہ جس نے ان چیزوں کو ہمارے بس میں کر دیا، اور ہم ایسے نہ تھے کہ ان کو قابو میں کرتے، اور بے شک ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ تشریح: ہر زمانے میں بیشتر انسان یہ مانتے رہے ہیں کہ کائنات کا خالق اور مالک خدا ہے، اور وہی ہے جس نے ہمیں زندگی کے تمام سامان دیے ہیں۔ کائنات کو وجود میں لانا اور زمین پر سامان حیات کی فراہمی اتنا بڑا کام ہے کہ کسی شخص کے لیے ناممکن ہے کہ وہ اس کو ایک خدا کے سوا کسی اور کی طرف منسوب کر سکے۔ اس اقرار کا تقاضا ہے کہ انسان سب سے زیادہ خدا کی طرف متوجہ ہو، اس کی زندگی خدا رخی زندگی بن جائے، مگر انسان دوسری چیزوں کو اپنا مقصود بناتا ہے، وہ غیر خدا کو اپنی توجہات کا مرکز ٹھہرا لیتا ہے۔ اللہ تعالی نے حقیقت کو اپنے پیغمبروں کے ذریعے کھولا ہے، اسی کے ساتھ اس نے دنیا کی تخلیق اس طرح کی ہے کہ وہ حقائق معنوی کی عملی تمثیل بن گئی ہے۔ مثلا یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان کو مر کر دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ اس حقیقت کو نباتات کے سطح پر بار بار دکھایا جا رہا ہے۔ انسان ہر سال یہ دیکھتا ہے کہ زمین خشک ہو گئی، اس کے بعد بارش ہوتی ہے اور زمین دوبارہ سرسبز ہو جاتی ہے۔ یہ ایک اشارہ ہے کہ اسی طرح انسان بھی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔
موجودہ دنیا کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ وہ حیرت انگیز طور پر انسان کے موافق ہے. یہاں کی تمام چیزیں اس انداز پر بنائی گئی ہیں کہ انسان ان کو جس طرح چاہے اپنے مقصد کے لیے استعمال کرے. اس کا تقاضا ہے کہ آدمی کے اندر شکر کا جذبہ پیدا ہو. وہ جب خدا کی دنیا کی کسی چیز کو اپنے لیے استعمال کرے تو اس کا دل خدا کے آگے جھک جائے. اس کی زبان سے اعتراف اور دعا کے کلمات ابلنے لگیں. وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ أَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاكُم بِالْبَنِينَ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ. اور ان لوگوں نے خدا کے بندوں میں سے خدا کا جز ٹھہرایا. بے شک انسان کھلا ناشکرا ہے. کیا خدا نے اپنی مخلوقات میں سے بیٹیاں پسند کی اور تم کو بیٹوں سے نوازا؟ اور جب ان میں سے کسی کو اس چیز کی خبر دی جاتی ہے جس کو وہ رحمان کی طرف منسوب کرتا ہے تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور وہ غم سے بھر جاتا ہے. کیا وہ جو آرائش میں پرورش پائے اور جھگڑے میں بات نہ کر سکے؟ اور فرشتے جو رحمان کے بندے ہیں ان کو انہوں نے عورت قرار دے رکھا ہے. کیا وہ ان کی پیدائش کے وقت موجود تھے؟ ان کا یہ دعویٰ لکھ لیا جائے گا اور ان سے پوچھ ہوگی. تشریح: خدا کے ساتھ غیر خدا کو شریک کرنے کی ایک صورت یہ ہے کہ آدمی کسی کو خدا کا شریک ذات ٹھہرائے. مثلا فرشتوں کو خدا کی بیٹی ماننا، حضرت مسیح کو خدا کا بیٹا بتانا، یا وحدت الوجود کا نظریہ جو تمام چیزوں کو خدا کے اجزاء قرار دے کر کائنات کی تشریح کرتا ہے. اس قسم کے تمام عقیدے محض بے بنیاد مفروضے ہیں. ان کے حق میں کوئی بھی حقیقی دلیل موجود نہیں. یہاں عورت کی صنفی خصوصیات کو دو جامع لفظ میں بیان کر دیا گیا ہے. ایک یہ کہ وہ طبعاً آرائش پسند ہوتی ہے، دوسرے یہ کہ وہ مقابلے کے وقت پرزور انداز میں کلام نہیں کر پاتی. عورت کے اندر یہ صنفی کمی ایک حقیقت ہے اور اسی بنا پر اسلام میں یہ تقسیم کی گئی ہے کہ مرد بیرونی کام کا ذمہ دار ہے اور عورت اندرونی کام کی ذمہ دار. وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِّن قَبْلِهِ فَهُم بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُهْتَدُونَ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن
قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين اور وہ کہتے ہیں کہ اگر رحمان چاہتا تو ہم ان کی عبادت نہ کرتے، ان کو اس کا کوئی علم نہیں، وہ محض بے تحقیق بات کر رہے ہیں۔ کیا ہم نے ان کو اس سے پہلے کوئی کتاب دی ہے تو انہوں نے اس کو مضبوط پکڑ رکھا ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا ہے اور ہم ان کے پیچھے چل رہے ہیں۔ اور اسی طرح ہم نے تم سے پہلے جس بستی میں بھی کوئی نذیر بھیجا تو اس کے خوشحال لوگوں نے کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا ہے اور ہم ان کے پیچھے چلے جا رہے ہیں۔ نذیر نے کہا اگرچہ میں اس سے زیادہ صحیح راستہ تمہیں بتاؤں جس پر تم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس کے منکر ہیں جو دے کر تم بھیجے گئے ہو، تو ہم نے ان سے انتقام لیا، پس دیکھو کہ کیسا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا۔ تشریح: موجودہ دنیا میں انسان جو بھی کام کرنا چاہتا ہے وہ اس کے مواقع پا لیتا ہے۔ اس سے اکثر لوگ اس غلط فہمی میں پڑ جاتے ہیں کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں۔ اگر وہ غلطی پر ہوتے تو وہ اپنے طریقے کو چلانے میں کامیاب نہ ہوتے۔ اس قسم کی باتیں اکثر وہ لوگ کرتے ہیں جن کو خوشحال طبقہ کہا جاتا ہے، مگر یہ زبردست غلط فہمی ہے۔ آج کی دنیا میں ہر طریقے کا چل پڑنا اس لیے ہے کہ یہاں امتحان کی آزادی ہے۔ آخرت کی دنیا میں امتحان کی مدت ختم ہو جائے گی، اس لیے وہاں کسی کے لیے یہ موقع بھی باقی نہ رہے گا۔ ہر دور میں پیغمبروں کے دین کا مقابلہ سب سے زیادہ آبائی دین سے پیش آیا ہے۔ آبا قوموں کی نظر میں اکابر کا درجہ حاصل کر چکے ہوتے ہیں، اس کے مقابلے میں وقت کا پیغمبر انہیں اصاغر میں سے نظر آتا ہے۔ اس بنا پر ان کے لیے ناممکن ہو جاتا ہے کہ وہ بڑوں کے دین کو چھوڑ کر چھوٹے کے دین کو اختیار کر لیں، مگر انہی چھوٹوں کی تکذیب پر ان قوموں پر وہ عذاب آیا جس کے متعلق ان کا گمان تھا کہ وہ صرف بڑوں کی تکذیب پر آ سکتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ بَلْ مَتَّعْتُ هَٰؤُلَاءِ وَآبَاءَهُمْ حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْحَقُّ وَرَسُولٌ مُّبِينٌ
وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ۔ اور جب ابراہیم نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہا کہ میں ان چیزوں سے بری ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو، مگر وہ جس نے مجھ کو پیدا کیا، پس بے شک وہ میری رہنمائی کرے گا۔ اور ابراہیم یہی کلمہ اپنے پیچھے اپنی اولاد میں چھوڑ گیا تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں، بلکہ میں نے ان کو اور ان کے باپ دادا کو دنیا کا سامان دیا، یہاں تک کہ ان کے پاس حق آیا اور رسول کھول کر سنا دینے والا۔ اور جب ان کے پاس حق آ گیا، انہوں نے کہا کہ یہ جادو ہے اور ہم اس کے منکر ہیں۔ تشریح: یہاں حضرت ابراہیم کے جس کلمہ توحید کا ذکر ہے وہ ان کی دعوتی زندگی کے آخری دور میں نکلا تھا۔ یہ کلمہ محض چند الفاظ کا مجموعہ نہ تھا، وہ ایک عظیم تاریخ کا خلاصہ تھا۔ حضرت ابراہیم جب سن شعور کو پہنچے تو انہیں یہ دریافت ہوئی کہ انسان کا معبود صرف ایک ہے، اس کے سوا تمام معبود باطل اور بے حقیقت ہیں۔ انہوں نے اپنی زندگی کی تعمیر اسی عقیدے پر کی، خاندان اور قوم کے اندر اسی کی تبلیغ کی۔ وہ کسی مصلحت کا لحاظ کیے بغیر لمبی مدت تک اسی پر قائم رہے، یہاں تک کہ ان کا موحد ہونا ان کی حیثیت عرفی بن گیا۔ اس طرح کی ایک لمبی زندگی گزارنے کے بعد جب وہ مذکورہ کلمہ کہہ کر اپنے وطن سے روانہ ہوئے تو ان کا کلمہ قدرتی طور پر کلمہ باقیہ بن گیا۔ وہ ایک ایسا واقعہ تھا کہ حضرت ابراہیم کا ذکر آتے ہی وہ لوگوں کو یاد آ جاتا تھا۔ حضرت ابراہیم کی اس طاقتور روایت کو ان کی بعد کی نسل میں نشان راہ کا کام دینا چاہیے تھا، مگر دنیا کی دلچسپیوں نے بعد کے لوگوں کو اس سے غافل کر دیا، حتیٰ کہ وہ اس معاملے میں اتنے بے شعور ہو گئے کہ بعد کے زمانے میں جب خدا کا ایک بندہ انہیں ان کا ماضی کا سبق یاد دلانے کے لیے اٹھا تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا۔ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ وَزُخْرُفًا وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ قرآن دونوں بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہیں اتارا گیا؟ کیا یہ لوگ تیرے رب کی رحمت کو تقسیم کرتے ہیں؟ دنیا کی زندگی میں ان کی روزی کو تو ہم نے تقسیم کیا ہے،
اور ہم نے ایک کو دوسرے پر فوقیت دی ہے تاکہ وہ ایک دوسرے سے کام لیں، اور تیرے رب کی رحمت اس سے بہتر ہے جو یہ جمع کر رہے ہیں۔ اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ سب لوگ ایک ہی طریقے کے ہو جائیں گے تو جو لوگ رحمان کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے ہم ان کے گھروں کی چھتیں چاندی کی بنا دیتے اور زینے بھی جن پر وہ چڑھتے ہیں، اور ان کے گھروں کے کواڑ بھی اور تخت بھی جن پر وہ تکیہ لگا کر بیٹھتے ہیں، اور سونے کے بھی، اور یہ چیزیں تو صرف دنیا کی زندگی کا سامان ہے، اور آخرت تیرے رب کے پاس متقیوں کے لیے ہے۔ تشریح: پیغمبر اسلام جب مکہ میں ظاہر ہوئے تو اس وقت وہ لوگوں کو ایک معمولی انسان نظر آتے تھے۔ لوگوں نے کہا کہ خدا کو اگر اپنا کوئی نمائندہ ہماری ہدایت کے لیے بھیجنا تھا تو اس نے عرب کی مرکزی بستیوں مکہ اور طائف کی کسی عظیم شخصیت کو اس کے لیے کیوں نہیں چنا؟ مگر یہ ان کی نظر کی کوتاہی تھی۔ انسان صرف حال کو دیکھ پاتا ہے، جبکہ پیغمبر اسلام کی عظمت کو سمجھنے کے لیے مستقبل کو دیکھنے والی نظر درکار تھی۔ چونکہ لوگوں کو اس قسم کی دوربی نظر حاصل نہ تھی، وہ پیغمبر اسلام کی عظمت کو سمجھنے میں ناکام رہے۔ پیغمبر اسلام کو کم سمجھنے کی وجہ یہ تھی کہ آپ کی زندگی میں مادی چیزوں کی رونق لوگوں کو دکھائی نہ دیتی تھی، مگر ان مادی چیزوں کی خدا کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ چیزیں خدا کی نظر میں اتنی غیر اہم ہیں کہ وہ چاہے تو لوگوں کو سونے چاندی کا ڈھیر دے دے، مگر خدا نے ایسا اس لیے نہیں کیا کہ لوگ انہی چیزوں میں اٹک کر رہ جائیں گے، وہ اس سے آگے بڑھ کر حقیقت کو نہ پا سکیں گے۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ حَتَّى إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذ ظَّلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ۔ اور جو شخص رحمان کی نصیحت سے اعراض کرتا ہے تو ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں، پس وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے، اور وہ ان کو حق کے راستے سے روکتے رہتے ہیں، اور یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ ہدایت پر ہیں، یہاں تک کہ جب وہ ہمارے پاس آئے گا تو وہ کہے گا کہ کاش میرے اور تیرے درمیان مشرق اور مغرب کی دوری ہوتی، بس کیا ہی برا ساتھی تھا۔ اور جب کہ تم ظلم کر چکے تو آج یہ بات تم کو کچھ بھی فائدہ نہیں دے گی کہ تم عذاب میں ایک دوسرے کے شریک ہو۔ تشریح: نصیحت سے اعراض کرنا یہ ہے کہ آدمی حقیقت کا اعتراف نہ کرے۔ خدائی حقیقت اس کے سامنے ایسے دلائل کے ساتھ آئے جس کا وہ انکار نہ کر سکتا ہو، مگر وہ اپنی مصلحتوں کے تحفظ کی خاطر اس کو نظر انداز کر دے۔ ایسا شخص اپنے موقف کو درست ثابت کرنے کے لیے اس کے خلاف جھوٹی باتیں کرتا ہے۔ یہی وہ وقت ہے جب کہ شیطان کو یہ موقع مل جاتا ہے کہ وہ اس کے اوپر مسلط ہو جائے، وہ اس کی عقل کو غلط رخ پر دوڑانے لگے۔ فرضی توجیہات میں مشغول کر کے شیطان اس کو یقین دلاتا رہتا ہے کہ تم حق پر ہو۔ یہ فریب صرف اس وقت ٹوٹتا ہے جب کہ آدمی کی موت آتی ہے اور وہ خدا کے سامنے
آخری حساب کے لیے کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ دنیا میں آدمی کا حال یہ ہے کہ وہ اس کو اپنا دوست اور ساتھی بنا لیتا ہے جو اس کے جھوٹ کی تائید کرے، مگر آخرت میں وہ ایسے تمام ساتھیوں پر لعنت کرے گا۔ وہ چاہے گا کہ وہ اس سے اتنا دور ہو جائیں کہ وہ نہ ان کی شکل دیکھے اور نہ ان کی آواز سنے۔ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ أَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ پس کیا تم بہروں کو سناؤ گے یا تم اندھوں کو راہ دکھاؤ گے اور ان کو جو کھلی ہوئی گمراہی میں ہیں؟ پس اگر ہم تم کو اٹھا لیں تو ہم ان سے بدلہ لینے والے ہیں، یا تم کو دکھا دیں گے وہ چیز جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے، پس ہم ان پر پوری طرح قادر ہیں۔ پس تم اس کو مضبوطی سے تھامے رہو جو تمہارے اوپر وحی کی گئی ہے، بے شک تم ایک سیدھے راستے پر ہو، اور یہ تمہارے لیے اور تمہاری قوم کے لیے نصیحت ہے۔ اور عنقریب تم سے پوچھ ہوگی، اور جن کو ہم نے تم سے پہلے بھیجا ہے ان سے پوچھ لو کہ کیا ہم نے رحمان کے سوا دوسرے معبود ٹھہرائے تھے کہ ان کی عبادت کی جائے۔ تشریح: آنکھ والا اپنی آنکھ کو بند کر لے تو اس کو کچھ دکھائی نہیں دے گا، کان والا اپنے کان کو بند کر لے تو اس کو کچھ سنائی نہیں دے گا۔ اسی طرح جو شخص اپنی عقل کو استعمال نہ کرے وہ عقل کو معطل کر کے اپنی خواہش کے رخ پر چلنے لگے تو ایسے شخص کو سمجھانا بجھانا بالکل بیکار ہوتا ہے۔ سمجھنے کا کام عقل کے ذریعے ہوتا ہے، اور اپنی عقل کے اوپر اس نے اپنی خواہشات کا پردہ ڈال رکھا ہے۔ تاہم مدعو کا رویہ خواہ کچھ بھی ہو، داعی کو اپنا دعوتی کام ہر حال میں جاری رکھنا ہے، یہاں تک کہ وہ اتمام حجت کے مرحلے تک پہنچ جائے۔ حق کا داعی اگرچہ ایک انسان ہوتا ہے، مگر حق کا معاملہ خدا کا معاملہ ہے۔ آدمی حق کے داعی کا انکار کر کے سمجھتا ہے کہ وہ حق کی زد سے بچ گیا، حالانکہ عین اسی وقت وہ خدا کی زد میں آ جاتا ہے۔ آدمی اگر اس راز کو جانے تو وہ حق کے داعی کو نظر انداز کرتے ہوئے کانپ اٹھے گا، کیونکہ وہ جانے گا کہ حق کے داعی کو نظر انداز کرنا خود حق کو نظر انداز کرنا ہے، اور حق کو نظر انداز کرنا خدا کو نظر انداز کرنا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَلَمَّا جَاءَهُم بِآيَاتِنَا إِذَا هُم مِّنْهَا يَضْحَكُونَ وَمَا نُرِيهِم مِّنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَاهُم بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ
وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے عمرا کے پاس بھیجا تو اس نے کہا کہ میں خداوند عالم کا رسول ہوں. پس جب وہ ان کے پاس ہماری نشانیوں کے ساتھ آیا تو وہ اس پر ہنسنے لگے، اور ہم ان کو جو نشانیاں دکھاتے تھے وہ پہلے سے بڑھ کر ہوتی تھی، اور ہم نے ان کو عذاب میں پکڑا تاکہ وہ رجوع کریں. اور انہوں نے کہا کہ اے جادوگر، ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو اس عہد کی بنا پر جو اس نے تم سے کیا ہے، ہم ضرور راہ پر آ جائیں گے. پھر جب ہم نے وہ عذاب ان سے ہٹا دیا تو انہوں نے اپنا عہد توڑ دیا. تشریح: حضرت موسیٰ نے فرعون کے سامنے توحید کی دعوت پیش کی اور عصا اور ید بیضا کا معجزہ دکھایا. اس کو دیکھ کر فرعون اور اس کے درباری ہنسنے لگے. اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے موسیٰ کو ان کی دعوت میں نہیں دیکھا بلکہ ان کی شخصیت میں دیکھا. انہیں نظر آیا کہ موسیٰ کی شخصیت بظاہر ان کی اپنی شخصیت سے کم ہے. اسی طرح معجزے کے متعلق انہوں نے خیال کیا کہ یہ محض جادو ہے، اور ایسا جادو ملک کے دوسرے جادوگر بھی دکھا سکتے ہیں. حق کے دعوت کے سلسلے میں ہمیشہ یہی ہوتا ہے. لوگ داعی کی شخصیت کو دیکھ کر دعوت کو رد کر دیتے ہیں. وہ نشانیوں کو عام واقعات پر قیاس کر کے اسے نظر انداز کر دیتے ہیں. فرعون اور اس کے ساتھیوں نے جب حضرت موسیٰ کا انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر بہت سے تنبیہی عذاب بھیجے تاکہ وہ دوبارہ رجوع کریں. ان تنبیہی عذابوں کا ذکر سورہ اعراف میں موجود ہے. یہ تمام عذاب حضرت موسیٰ کی دعا پر آئے اور حضرت موسیٰ کی دعا پر ختم ہوئے. یہ ایک مزید سبب تھا کہ ان کے اندر رجوع کی کیفیت پیدا ہو، مگر وہ رجوع نہ ہوئے. حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ دلیل سے نہ مانیں وہ تنبیہ سے بھی نہیں مانتے، الا یہ کہ آخرت کا نہ لوٹنے والا عذاب انہیں آخری طور پر اپنے گھیرے میں لے لے. ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. اور فرعون نے اپنی قوم کے درمیان پکار کر کہا کہ اے میری قوم، کیا مصر کی بادشاہی میری نہیں ہے؟ اور یہ نہریں جو میرے نیچے بہہ رہی ہیں کیا تم لوگ دیکھتے نہیں؟ بلکہ
میں بہتر ہوں اس شخص سے جو کہ حقیر ہے اور صاف بول نہیں سکتا. پھر کیوں نہ اس پر سونے کے کنگن آ پڑے یا فرشتے اس کے ساتھ پناہ بات کر آتے. بس اس نے اپنی قوم کو بے عقل کر دیا. پھر انہوں نے اس کی بات مان لی. یہ نافرمان قسم کے لوگ تھے. پھر جب انہوں نے ہم کو غصہ دلایا تو ہم نے ان سے بدلہ لیا اور ہم نے ان سب کو غرق کر دیا. پھر ہم نے ان کو ماضی کی داستان بنا دیا اور دوسروں کے لیے ایک نمونہ عبرت. تشریح: حق کا انکار کرنے والوں نے ہمیشہ حق کے داعی کی معمولی حیثیت کو دیکھ کر حق کا انکار کیا ہے. مصر میں فرعون کی حیثیت یہ تھی کہ وہ ملک کا حکمراں تھا. دریائے نیل سے نکلی ہوئی نہریں اس کے حکم سے جاری تھیں. عزت کے تمام سامان اس کے گرد جمع تھے. اس کے مقابلے میں حضرت موسیٰ بظاہر ایک معمولی انسان دکھائی دیتے تھے. اسی فرق کو پیش کر کے فرعون نے اپنی قوم کو بہکایا. حضرت موسیٰ کا انکار کرنے میں قوم اس کے ساتھ ہو گئی. بظاہر اسی قسم کے دلائل کی بنیاد پر فرعون کی قوم نے فرعون کا ساتھ دیا، مگر حقیقت یہ ہے کہ اس کی وجہ قوم کی اپنی کمزوری تھی، نہ کہ فرعون کے دلائل کی مضبوطی. اس وقت حضرت موسیٰ کا ساتھ دینا اپنی زندگی کے بنے بنائے نقشے کو توڑنا تھا، اور بہت کم آدمی ایسے ہوتے ہیں جو اپنے بنے ہوئے نقشے کو توڑ کر حق کا ساتھ دینے کی جرات کریں. چنانچہ فرعون پر جب انکار حق کے نتیجے میں خدا کا عذاب آیا تو اس کی قوم بھی اسی کے ساتھ عذاب کی زد میں آ گئی. وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ وَقَالُوا أَآلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ. اور جب ابن مریم کی مثال دی گئی تو تمہاری قوم کے لوگ اس پر چلا اٹھے اور انہوں نے کہا کہ ہمارے معبود اچھے ہیں یا وہ. یہ مثال وہ تم سے صرف جھگڑنے کے لیے بیان کرتے ہیں، بلکہ یہ لوگ جھگڑالو ہیں. عیسیٰ تو بس ہمارا ایک بندہ تھا جس پر ہم نے فضل فرمایا اور اس کو بنی اسرائیل کے لیے ایک مثال بنا دیا. اور اگر ہم چاہیں تو تمہارے اندر سے فرشتے بنا دیں جو زمین میں تمہارے جانشین ہوں. اور بے شک عیسیٰ قیامت کا ایک نشان ہے، تو تم اس میں شک نہ کرو اور میری پیروی کرو. یہی سیدھا راستہ ہے اور شیطان تم کو اس سے روکنے نہ پائے، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. تشریح: موجودہ دنیا میں یہ ممکن ہے کہ آدمی ہر بات کا الٹا مفہوم نکال سکے. مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا کہ اللہ کے سوا جس کی پرستش کی جائے اس میں کوئی خیر نہیں. اس کو سن کر مخالفین نے کہا
کہ عیسائی لوگ مسیح کو پوچھتے ہیں، پھر کیا مسیح میں بھی کوئی خیر نہیں؟ ظاہر ہے کہ یہ محض ایک شوشہ تھا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی تھی وہ عابد کی نسبت سے تھی، نہ کہ معبود کی نسبت سے، اور اگر اس کو معبود کی نسبت سے مانا جائے تب بھی واضح طور پر اس سے مراد وہ غیر معبود تھے جو اپنے معبود بنائے جانے پر راضی ہوں۔ آدمی اگر بات کو اس کے صحیح رخ سے نہ لے تو ہر بات کو وہ الٹے معنی پہنا سکتا ہے، خواہ وہ کتنی ہی درست بات کیوں نہ ہو۔ حضرت عیسیٰ کی شخصیت ایک اعتبار سے فرشتوں کے مشابہ تھی، اس پر جناب کو بہت سے لوگوں نے معبود بنا لیا، مگر حضرت مسیح کی ملکوتی تخلیق خدا کی قدرت کی مثال تھی، نہ کہ خود حضرت مسیح کی ذاتی قدرت کی مثال۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے لیے اس قسم کی تخلیق کچھ بھی مشکل نہیں۔ وہ چاہے تو زمین کی تمام آبادی کو فرشتوں کی آبادی بنا دے، پھر بھی یہ فرشتے ہی رہیں گے، وہ معبود نہیں ہو جائیں گے۔ حضرت مسیح کو یہ معجزہ دیا گیا کہ وہ مردہ کو زندہ کر دیتے تھے، مٹی کے پتلے میں پھونک مار کر اسے جاندار بنا دیتے تھے۔ یہ دراصل ایک خدائی نشانی تھی جو زندگی بعد موت کے امکان کو بتانے کے لیے ظاہر کی گئی تھی، مگر لوگوں نے اس سے اصل سبق تو نہیں لیا، البتہ حضرت مسیح کو فوق البشر سمجھ کر انہیں پوجنے لگے۔ اسی طرح خدائی نشانیاں ہمیشہ مختلف شکلوں میں ظاہر ہوتی ہیں، ان کو اگر نشانی سمجھا جائے تو ان سے زبردست نصیحت ملتی ہے، اور اگر انہیں نشانی کے بجائے کچھ اور سمجھ لیا جائے تو وہ آدمی کو صرف گمراہی میں ڈالنے کا سبب بن جائیں گی۔ شیطان کی ہمیشہ یہ کوشش رہتی ہے کہ وہ خدائی نشانیوں سے آدمی کو سبق نہ لینے دے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں یہ فیصلہ ہونے والا ہے کہ شیطان کو آدمی کے اوپر کامیابی حاصل ہوئی یا آدمی کو شیطان کے اوپر۔ وَلَمَّا جَاءَ عِيسَى بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُم بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُم بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم۔ اور جب عیسیٰ کھلی نشانیوں کے ساتھ آیا، اس نے کہا کہ میں تمہارے پاس حکمت لے کر آیا ہوں، اور تاکہ میں تم پر واضح کر دوں بعض باتیں جن میں تم اختلاف کر رہے ہو، پس تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، بے شک اللہ ہی میرا رب ہے اور تمہارا رب بھی، تو تم اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ پھر گروہوں نے آپس میں اختلاف کیا، پس تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا ایک دردناک دن کے عذاب سے۔ تشریح: یہاں حکمت سے مراد دین کی روح ہے، اور صراط مستقیم سے مراد وہی چیز ہے جس کو آیت میں خدا کا خوف، اس کی عبادت اور رسول کی اطاعت کہا گیا ہے۔ یہی اصل دین ہے۔ یہود نے بعد کو یہ کیا کہ انہوں نے روح دین کھو دی اور دین کے بنیادی احکام میں مشگافیوں کے ذریعے بے شمار نئے نئے مسائل پیدا کیے۔ یہ مسائل آج بھی یہود کی کتابوں میں موجود ہیں۔
انہی خود ساختہ اضافوں کی وجہ سے ان کے اندر اختلافی فرقے بنے. کسی نے ایک اختلافی مسئلے پر زور دیا، کسی نے دوسرے اختلافی مسئلے پر. اس طرح ان کے یہاں ایک دین کئی دین بن گیا. حضرت مسیح اس لیے آئے کہ وہ یہود کو بتائیں کہ دین میں اصل اہمیت روح کی ہے، نہ کہ ظواہر کی، اور یہ کہ آدمی کو نجات جس چیز پر ملے گی وہ اس دین کی پیروی پر ملے گی جو خدا نے بھیجا ہے، نہ کہ اس دین پر جو تم لوگوں نے خود سے بنا لیا ہے. حضرت مسیح نے بتایا کہ اصل دین یہ ہے کہ تم اللہ سے ڈرو، صرف ایک اللہ کے عبادت گزار بنو، زندگی کے معاملات میں رسول کے نمونے کی پیروی کرو. اس کے سوا تم نے اپنی بحثوں اور مشغافیوں سے جو بے شمار مسائل بنا رکھے ہیں وہ تمہارے اپنے اضافے ہیں. ان اضافوں کو چھوڑ کر اصل دین پر قائم ہو جاؤ. حضرت مسیح کی یہ باتیں آج بھی انجیلوں میں موجود ہیں. هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. یہ لوگ بس قیامت کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ ان پر اچانک آ پڑے اور ان کو خبر بھی نہ ہو. تمام دوست اس دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے بجز ڈرنے والوں کے. اے میرے بندو، آج تم پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ تم غمگین ہوگے. جو لوگ ایمان لائے اور فرمانبردار رہے، جنت میں داخل ہو جاؤ تم اور تمہاری بیویاں، تم شاد کیے جاؤ گے. ان کے سامنے سونے کی رکابیاں اور پیالے پیش کیے جائیں گے، اور وہاں وہ چیزیں ہوں گی جن کو جی چاہے گا اور جن سے آنکھوں کو لذت ہوگی، اور تم یہاں ہمیشہ رہو گے. اور یہ وہ جنت ہے جس کے تم مالک بنا دیے گئے اس کی وجہ سے جو تم کرتے تھے. تمہارے لیے اس میں بہت سے میوے ہیں جن میں سے تم کھاؤ گے. تشریح: انسان آزاد نہیں ہے، اس کو بہرحال حقیقت کے آگے جھکنا ہے. اگر وہ دائی کی دلیل کے آگے نہیں جھکتا تو اس کو خدائی طاقت کے آگے جھکنا پڑے گا. مگر خدائی طاقت فیصلے کے لیے ظاہر ہوتی ہے، اس لیے اس وقت کا جھکنا کسی کے کچھ کام آنے والا نہیں. دنیا میں آدمی جب حق کے خلاف رویہ اختیار کرتا ہے
تو اس کو بہت سے دوست مل جاتے ہیں جو اس کا ساتھ دیتے ہیں. آدمی ان دوستوں کے بل پر ڈھیٹ بنتا چلا جاتا ہے، مگر یہ سارے دوست قیامت میں اس کا ساتھ چھوڑ دیں گے. قیامت میں صرف وہ دوستی باقی رہے گی جو اللہ کے خوف کی بنیاد پر قائم ہوئی ہو. دنیا میں حق پرستی کی زندگی خطرات میں گھری ہوئی ہوتی ہے، مگر آخرت میں اس کا بدلہ اس شاندار صورت میں ملے گا کہ آدمی وہاں ہر قسم کے اندیشے اور تکلیف سے ہمیشہ کے لیے نجات حاصل کر لے گا. اس خدائی وعدے پر جو لوگ یقین کریں وہی موجودہ دنیا میں حق پر قائم رہ سکیں گے. خدا آخرت میں ان کو وہ سب کچھ مزید اضافے کے ساتھ دے دے گا جو انہوں نے دنیا میں خدا کی خاطر کھویا تھا. ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. بے شک مجرم لوگ ہمیشہ دوزخ کے عذاب میں رہیں گے، وہ ان سے ہلکا نہ کیا جائے گا اور وہ اس میں مایوس پڑے رہیں گے. اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود ہی ظالم تھے. اور وہ پکاریں گے کہ اے مالک تمہارا رب ہمارا خاتمہ ہی کر دے. فرشتہ کہے گا تم کو اسی طرح پڑے رہنا ہے، ہم تمہارے پاس حق لے کر آئے مگر تم میں سے اکثر حق سے بیزار رہے. کیا انہوں نے کوئی بات ٹھہرا لی ہے تو ہم بھی ایک بات ٹھہرا لیں گے. کیا ان کا گمان ہے کہ ہم ان کے رازوں کو اور ان کے مشوروں کو نہیں سن رہے ہیں؟ ہاں، اور ہمارے بھیجے ہوئے ان کے پاس لکھتے رہتے ہیں. تشریح: امید ہمیشہ تکلیف کے احساس کو کم کر دیتی ہے. آدمی کسی تکلیف میں مبتلا ہو اور اسی کے ساتھ اس کو یہ امید ہو کہ یہ تکلیف ایک روز ختم ہو جائے گی تو آدمی کے اندر اس کو سہنے کی طاقت پیدا ہو جاتی ہے. مگر جہنم کی تکلیف وہ تکلیف ہے جس سے نکلنے کی کوئی امید انسان کے لیے نہ ہوگی. جہنم میں فرشتوں کو مدد کے لیے پکارنا جہنم والوں کی بے بسی کا بےتابانہ اظہار ہوگا، ورنہ پکارنے والا خود جانتا ہوگا کہ خدا کا فیصلہ آخری طور پر ہو چکا ہے، اب وہ کسی طرح ٹلنے والا نہیں. جہنم میں کسی کا داخل ہونا سراسر اپنی کوتاہی کا نتیجہ ہوگا. انسان کو اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ درجے کی سمجھ دی، اس کے سامنے حق کی راہیں کھولیں، مگر انسان نے جانتے بوجھتے حق کو نظر انداز کیا. اس کی سرکشی یہاں تک پہنچی کہ وہ حق کے دائی کو مٹانے اور برباد کرنے کے در پہ ہو گیا. ایسی حالت میں اس کا انجام اس کے سوا اور کیا ہو سکتا تھا کہ اس کو دائمی طور پر عذاب میں ڈال دیا جائے. قل ان كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين
سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون۔ کہو کہ اگر رحمان کی کوئی اولاد ہو تو میں سب سے پہلے اس کی عبادت کرنے والا ہوں۔ آسمانوں اور زمین کا خداوند، عرش کا مالک، وہ ان باتوں سے پاک ہے جس کو لوگ بیان کرتے ہیں۔ بس ان کو چھوڑ دو کہ وہ بحث کریں اور کھیلیں یہاں تک کہ وہ اس دن سے دوچار ہوں جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ تشریح: اگر خدا کی اولاد ہو تو میں سب سے پہلے اس کی عبادت کروں۔ یہ جملہ بتاتا ہے کہ پیغمبر جس عقیدے کا اعلان کر رہا ہے وہ اسی کو عین حقیقت سمجھتا ہے۔ وہ قومی تقلید اور گروہی تعصب کی زمین پر نہیں کھڑا ہوا ہے بلکہ دلیل کی زمین پر کھڑا ہوا ہے۔ وہ اس عقیدے کا داعی اس لیے ہے کہ تمام حقائق اس کی صداقت کی تائید کرتے ہیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ داعی کا معاملہ شعور حقیقت کا معاملہ ہوتا ہے، نہ کہ قومی تقلید کا معاملہ۔ خدا کی تخلیق کا کارخانہ جو زمین و آسمان کی صورت میں پھیلا ہوا ہے وہ بتاتا ہے کہ اس کا خدا صرف ایک خدا ہے۔ کائنات اپنے وسیع نظام کے ساتھ اس سے انکار کرتی ہے کہ اس کا خدا ایک سے زیادہ ہو سکتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ۔ وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ اور وہی ہے جو آسمان میں خداوند ہے اور وہی زمین میں خداوند ہے، اور وہ حکمت والا، علم والا ہے، اور بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس کی بادشاہی آسمانوں اور زمین میں ہے اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، اور اسی کے پاس قیامت کی خبر ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ تشریح: زمین و آسمان نہایت ہم آہنگی کے ساتھ مسلسل عمل کر رہے ہیں۔ ان کے اندر کامل طور پر واحد حکمت اور واحد علم پایا جاتا ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہاں ایک ہی خدا ہے جو زمین و آسمان دونوں کا نظام تنہا چلا رہا ہے۔ کائنات بیک وقت خدا کی بے پناہ قدرت کا بھی تعارف کراتی ہے اور اسی کے ساتھ خدا کی بے پناہ رحمت کا بھی۔ اس کا تقاضا ہے کہ آدمی سب سے زیادہ خدا سے ڈرے، وہ سب سے زیادہ اسی سے امید رکھے۔ جو لوگ دنیا میں اس شعور اور اس کردار کا ثبوت دیں وہی وہ لوگ ہیں کہ جب وہ خدا کے یہاں پہنچیں گے تو خدا ان کو اپنی بے پایہ رحمتوں سے نوازے گا۔ وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَن شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ۔ وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ لَّا يُؤْمِنُونَ فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ۔ اور اللہ کے سوا جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ سفارش کا اختیار نہیں رکھتے مگر وہ جو حق کی گواہی دیں گے۔
اور وہ جانتے ہوں گے۔ اور اگر تم ان سے پوچھو کہ ان کو کس نے پیدا کیا ہے تو انہیں پھر وہ کہاں بھٹک جاتے ہیں۔ اور اس کو رسول کے اس کہنے کی خبر ہے کہ اے میرے رب، یہ ایسے لوگ ہیں کہ ایمان نہیں لاتے، پس ان سے درگزر کرو اور کہو کہ سلام ہے تم کو، عنقریب ان کو معلوم ہو جائے گا۔ تشریح: قیامت میں پیغمبر اور داعیان حق جو شفاعت کریں گے وہ حقیقتاً شفاعت نہیں ہے بلکہ شہادت ہے، یعنی ایسی بات کی گواہی دینا جس کو آدمی ذاتی طور پر جانتا ہو۔ آخرت میں جب لوگوں کا مقدمہ پیش ہوگا تو سارے علم کے باوجود اللہ مزید تائید کے طور پر ان لوگوں کو کھڑا کرے گا جو قوموں کے ہم عصر تھے، انہوں نے ان کے سامنے حق کا پیغام پیش کیا، پھر کسی نے مانا اور کسی نے نہیں مانا، کسی نے حق کا ساتھ دیا اور کوئی حق کا مخالف بن کر کھڑا ہو گیا۔ یہی تجربہ جو ان صالحین پر براہ راست گزرا اس کو وہ خدا کے سامنے پیش کریں گے۔ یہ ایسا ہی ہوگا جیسے کوئی گواہ عدالت میں اپنے مشاہدے کی بنیاد پر ایک سچا بیان دے۔ اس کے سوا کسی کو قیامت میں یہ اختیار حاصل نہ ہوگا کہ وہ کسی مجرم کا شافع بن کر کھڑا ہو اور اس کے بارے میں اس خدائی فیصلے کو بدل دے جو از روئے واقعہ اس کے بارے میں ہونے والا تھا۔ خدا اس سے بہت بلند ہے کہ اس کے حضور کوئی شخص ایسا کرنے کی کوشش کرے۔ دعوت حق کا کام سراسر نصیحت کا کام ہے۔ آخری مرحلے میں جبکہ دائی پر یہ واضح ہو جائے کہ لوگ کسی طرح ماننے والے نہیں ہیں، اس وقت بھی دائی لوگوں کے لیے خدا سے دعا کرتا ہے۔ لوگوں کی ایذا رسانی پر صبر کرتے ہوئے وہ لوگوں کا خیر خواہ بنا رہتا ہے۔